اب میں سر آتی ہوں کہ ہماری ایکسپورٹ کی جانب، کیونکہ ایک بہت بڑا کردار پلے کیا ہے اس کے اندر ملر ٹریکٹرز نے. بہت سارے ممالک میں ہمارے جو ملک کی نمبر 1 انڈسٹری ہے اس کی مصنوعات جا رہی ہیں. تو کیا کہیں گے اس حوالے سے، ہم اس وقت کہاں سٹینڈ کر رہے ہیں ایکسپورٹ کو دیکھیں تو؟ دیکھیں ایکسپورٹ ہماری ملک کی ضرورت ہے، اس لیے کہ ہمارے پاس زر مبادلہ کی بہت زیادہ شارٹیج ہے، جس کی وجہ سے گورنمنٹ جو ہے وہ آٹوموٹیو انڈسٹری کو اسپیشلی کہہ رہی ہے کہ آپ ایکسپورٹ کریں. اور اس سال گورنمنٹ نے یہ کیا ہے کہ جو کمپنیاں ایکسپورٹ نہیں کر رہی، اس لیے کہ جو پالیسی ہے اس کے مطابق ہر کمپنی کو ایکسپورٹ کرنا ہے، تو جو کمپنیز ایکسپورٹ نہیں کر رہی تھیں ان کی جو امپورٹ ہے اس کو روکنا شروع کر دیا. لیکن الحمدللہ ہماری امپورٹ پہ کوئی فرق نہیں آیا، اس لیے کہ ہم ایک واحد کمپنی ہے پاکستان آٹوموٹیو کی جو کہ ایکسپورٹ کے ٹارگیٹس کو بآسانی ہم اچیو کر رہے ہیں، اور بلکہ اس سے زیادہ ایکسپورٹ کر رہے ہیں. ہماری جو میں نے پہلے بات کی تھی کہ ہمارا ٹریکٹر دنیا کا سب سے سستا یا سب سے کم قیمت ٹریکٹر ہے. بالکل ایسی. تو وہ ظاہر ہے اگر کم قیمت ٹریکٹر ہوگا تو اس کا بینیفٹ یہ ہوگا کہ باقی دنیا میں ہمارے ڈیمانڈ ہوگی. تو اب ہمارا ٹریکٹر جو بن رہا ہے وہ میسی فرگسن کے نام سے بن رہا ہے، ان کا ٹریڈ مارک ہے. تو اس وجہ سے ہم اب ایسا تو نہیں کر سکتے کہ پوری دنیا میں ہم اپنے ٹریکٹر بیچنا شروع کر دیں میسی فرگسن کی اجازت کے بغیر. اگر ایسا کر سکتے ہیں تو ہو سکتا ہے ہماری ایکسپورٹ بہت زیادہ ہوتی ہے، اس لیے کہ ہماری کوالٹی بھی ہے اور ہماری پرائس بھی اچھی ہے. ان پیرامیٹرز کو بھی آپ لوگوں کو دیکھنا پڑتا ہے. تو ہمیں جو ہے وہ میسی فرگسن کو ساتھ لے کے چلنا پڑتا ہے. تو ہم نے میسی فرگسن کے ساتھ بات چیت کی، اور اس کے بعد پھر ہم نے افریقہ کے کچھ ممالک میں ان کے ساتھ مل کے تو ہم نے ایکسپورٹ شروع کیا. اور اس میں مثال کے طور پہ انگولا میں ایک چند سال پہلے 2-3 سال پہلے ایک پلانٹ لگایا گیا جس میں ہم نے ان کو ٹریکٹرز بلٹ مطلب ناک ڈاؤن فارم میں دیے اور وہاں پہ بکری ہوئی. اس کے علاوہ ساؤتھ افریقہ میں سے وہاں پہ کے جو آس پاس کے ممالک ہیں وہاں پہ ایکسپورٹ ہوتی ہے، نائجیریا وغیرہ جیسے. ہاں پھر یہ بوٹسوانا یا یہ زامبیا اس طرح کے ممالک. تو اور بھی افریقہ کے ممالک میں جو ہے وہ کافی ہماری ٹریکٹر جو ہے وہ اچھا فیڈ بیک آ رہا ہے آپ کو وہاں سے. جی بالکل. اس کے ساتھ ساتھ افغانستان میں جب سے جنگ ختم ہوئی ہے اور وہاں پہ جو زراعت نے کافی ترقی کرنا شروع کر دی ہے، تو وہاں پہ بھی ہمارے ٹریکٹر ہم نے بھیجنے شروع کر دیا. تو اب ہمارا فوکس اس وقت تو افغانستان پہ زیادہ ہے، اس لیے کہ وہاں پہ ٹریکٹر کی ضرورت ہے، اور وہاں پہ آلٹرنیٹ ایران سے ٹریکٹر آتے ہیں یا انڈیا سے آتے ہیں. تو ان کے مقابلے میں اللہ کا شکر ہے کہ ہمارا ٹریکٹر کافی زیادہ پاپولر ہے، اور کوالٹی بہت زبردست، اور کوالٹی بھی اس کی اچھی ہے، پرائس بھی مناسب ہے. تو اس وجہ سے جو ہے وہ بک رہا ہے. تو ہماری کوشش، ہمارا ایک میجر ٹارگیٹ ہے، بلکہ سکندر صاحب کا ایک خواب ہے کہ ہم جو ہے وہ مطلب ایکسپورٹ کی میں بہت زیادہ ترقی پائیں، اور ہمیں ٹارگیٹس بھی کافی مشکل دیے گئے ہیں کہ آپ نے ایکسپورٹ کرنا ہے، اور ہم اس پہ کام کر رہے ہیں. اچھا سر، ایکسپورٹ کے حوالے سے بہت ساری مشکلات بھی پیش آتی ہیں. آپ نے تو پہلے ہی ذکر کر دیا کہ آپ کو بہت آسانیاں اس میں دیکھنے میں ملی ہیں. مشکلات سے مراد کے جیسے سرٹیفکیشن کا حصول اور کچھ اس کے اندر آتی جاتی حکومتیں بھی افیکٹ کرتی ہیں، تو اس میں تو نہیں کوئی مشکلات پیش آئیں کبھی ملر ٹریکٹرز کو؟ دیکھیں مشکلات تو ظاہر ہے یہاں پہ خاص طور بالخصوص پاکستان میں تو جو ہے وہ کافی مشکلات آتی ہیں، کیونکہ آپ تو زر مبادلہ کما کے دے رہے ہیں نا، آپ کے لیے تو آسانیاں ہونی چاہیے تھی. لیکن وہ فار ایگزامپل جو ہم نے ابھی پچھلے سال جو ٹریکٹر بھیجے تھے تو اس کے اندر جو اس کا ٹیکس ہم نے جو پے کیا تھا وہ اس کا ریفنڈ ہمیں ابھی تک نہیں ملا. تو اب جب بھی کوئی بھی چیز ایکسپورٹ کی جاتی ہے تو اس کا ٹیکس جو لوکل ٹیکس ہوتا ہے وہ آپ کو واپس کر دیا جاتا ہے، اس لیے کہ آپ نے لوکلی اس کو استعمال نہیں کیا، وہ اس کو ایکسپورٹ کر دیا. تو ہماری جو کاسٹ اور اس کی ٹیکس کی وجہ سے جو کاسٹ ہے جو دنیا میں جب ہم بیچتے ہیں تو وہ جو ہے وہ بھی اس میں بھی کافی فرق پڑتا ہے. تو اگر ہم واپس کلیم کر سکیں تو ہم قیمت اپنی کم رکھ کے تو ہم زیادہ بیچ سکتے ہیں. تو اب ہم نے گورنمنٹ کے ساتھ مل کے تو ایک ان کی اسکیم ہے جو ایکسپورٹ فیسیلیٹیشن اسکیم ہے، اس میں ہم رجسٹر ہوئے. ہم واحد آٹوموٹیو کمپنی ہے جو کہ اس پہ رجسٹر ہو چکی ہے. تو یہ ابھی پچھلے مہینے کی بات ہے. تو اس کے بعد سے اب آئی ہوپ کہ ہمارا یہ جو مسئلہ ٹیکس والا ہے یہ حل ہو جائے گا. لیکن جو پچھلے جو ہم ایکسپورٹ کر چکے ہیں ان میں اب تک جو ہے ہمارے مسائل آ رہے ہیں ان کے ریفنڈ کی. اس کے علاوہ جو ٹیکس کے علاوہ دوسرے جو مسائل
ہیں ایکسپورٹ میں وہ یہ ہے کہ ہمارے جو باقی دنیا کے جو ایمیشن جو انجن کے ایمیشنز کے جو اسٹینڈرڈز ہیں جی بالکل وہ ہم میٹ نہیں کر پا رہے، اس لیے ہم پوری دنیا میں صرف چند ممالک ہیں جہاں پہ ہم ٹریکٹر اپنا بھیج سکتے ہیں. تو جو افریقہ ہو گیا یا افغانستان یا اس طرح جہاں ایک اور بھی تو انقلاب آیا تھا نا کہ گرین انجن بھی شروع کیا گیا تھا، تو اس کے اوپر بھی کوئی اچھا فیڈ بیک تھا کیا؟ نہیں، ہم نے یہ ہماری R&D ٹیم نے یہ ڈیولپ کیا تھا چند سپلائرز کے ساتھ مل کے، اور اس میں ہمارا گرین انجن جو ہے وہ ہم نے بیسکلی ٹیئر 2 انجن جو کہ نیکسٹ لیول وہ جو تھا وہ ہم نے ٹارگٹ کیا تھا اس کو، تو وہ ڈیولپ ہو گیا ہے. لیکن ابھی اس وقت پاکستان میں اس کی ضرورت نہیں ہے، اس لیے کہ وہ گورنمنٹ کی طرف سے وہ کچھ نہیں آئی، اور اگر ہم وہ انٹروڈیوس کرتے ہیں تو اس کی قیمت بڑھ جائے گی ٹریکٹر کی، جو کہ کسان کی جو بائنگ پاور ہے اس کے اندر اس کا فرق پڑے گا. اس لیے ہم نے اس کو لوکلی ابھی انٹروڈیوس نہیں کیا، لیکن جیسے ہی اگر ضرورت پڑتی ہے تو ہم اس کو انٹروڈیوس کر سکتے ہیں.